نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے ہمارا آج سبق ترتیب سے 39 نمبر بن رہا تھا، لیکن کیونکہ کرسمس قریب آ رہا ہے، حضرت عیسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کی پیدائش کا دن قریب آ رہا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا خصوصی تعلق ہے، ہماری خصوصی محبت ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو تورات کے بارے میں جو اسباق ہمارے حضرت عیسیٰ کے تعارفی ہیں وہ ہم جو ہے وہ پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ، تھوڑی سی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی اس میں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں تورات کی اور کتاب مقدس کی پیشن گوئیاں۔ تو یہ بات شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا اس موضوع پہ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اصل میں عیسائی جو ہے وہ مسلمانوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں، باقی تمام جو مذاہب ہیں ان میں سب سے زیادہ قریب عیسائی ہیں، اور عیسائیوں کے ساتھ جو ہے محبت جو ہے ہونی چاہیے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ان سے جو دعوت کے اصول ہیں کم از کم اس کے مطابق بات کریں۔ دعوت کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے کسی کی جو ہے کسی کا دل نہیں دکھانا، آپ نے محبت سے ان کو پاس لے کے آنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسائیوں کو جو دعوت دی ہے اور دعوت دینے کے لیے جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ سورہ آل عمران کے اندر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ تم اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں متحد ہے۔ عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ بات ہماری مشترک ہے۔ تو اس بات سے دعوت اگر دینی ہے، آپ کرسمس کے موقع پہ دعوت دینا چاہتے ہیں تو یہ آیت پیش کریں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ تم ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہم میں اور تم میں متحد ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، ہم اللہ کو چھوڑ کے ایک دوسرے کو آپس میں کسی کو رب نہیں مانیں گے، کسی کی ربوبیت نہیں مانیں گے، صرف ایک اللہ کی ربوبیت مانیں گے، صرف ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کریں گے، صرف ایک اللہ کو سب کچھ مانیں گے۔ یہ اس بات کی دعوت دینے کے لیے یہ الفاظ ہیں۔ قرآن پاک سارا حق ہے، سچ ہے، لیکن ہر بات کا ایک جو ہے وہ خاص طور پہ سورہ قل هو اللہ ہم اس موقع پہ پیش کرتے ہیں تو اس سے عیسائی لوگوں کو دکھ ہوتا ہے۔ تو وہ بات اپنی جگہ پہ حق ہے، اس میں کوئی یعنی اس کی کسی طرح کی شک شبے والی بات نہیں ہے، اللہ کی بات بالکل برحق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات مشرکوں کے اس کے بیان میں جو ہے وہ بتائی تھی، اور مشرکوں کے لیے ہمارا یہی وہ دعوت ہے کہ اور کوئی اللہ کا تعارف پوچھتا ہے تو ہم اللہ کا تعارف سورہ اخلاص کے ساتھ ہی کراتے ہیں، لیکن دعوت دینے کا طریقہ، دعوت دینے کا جو انداز ہے وہ یہ آیت ہے جو سورہ آل عمران کے اندر دی گئی ہے۔ تو بہرحال ہم یہاں پہ سب سے پہلے تو کیونکہ ہمارا یہ سبق خاص طور پہ عیسائی دوستوں کے لیے جو ہے اور خاص طور پہ مسلمانوں کو بھی اس کا تعارف کروانا مقصود ہے، تو اس میں پہلے ہم بات یہودیوں کی کر رہے ہیں، کیونکہ یہودیوں نے عیسائیوں کو ہم سے دور کرنے میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ یہودیوں کا ہے، اور کیونکہ عیسائی کتاب کا پہلا حصہ جو ہے وہ یہودیوں کا لکھا ہوا ہے اور عیسائی اسے پڑھتے ہیں، اسی کے اوپر وہ مانتے ہیں۔ حالانکہ جو بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو یہودیوں کے بارے میں جملے ہیں وہ سن چکا ہو، پڑھ چکا ہو، پھر بھی وہ یہودیوں کی بات کو مان لے، یہودیوں کی بات پہ اعتبار کرے، تو بڑی ہی جو ہے وہ قابل غور بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو بار بار منافق اور مکار اور دھوکے باز اور اس طرح کے الفاظ ان کو کہا ہے، تو پھر بھی آپ جو ہے ان کی بات مانتے ہیں، تو یہ بڑی ہی افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں یہودیوں کی عادت بتائی گئی ہے کہ یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، یہ جملے کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، لفظ کو اس کی جگہ سے بدل دیتے ہیں، بات کو ادھر کا ادھر کر دیتے ہیں، مطلب گول کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ اگر کلیم کا جو لفظ ہے اس کو عبرانی زبان میں اس کے کلیم کے معنی دیکھیں تو کلیم کے معنی عبرانی زبان میں شکست کے ہیں، شکست، دکھ، تکلیف، کہ ان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس تکلیف کو کیا کر دیتے ہیں، اپنی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں۔ تو یہ سامریہ اور یہودیہ کا جو
تقسیم ہے، انہوں نے اس میں جو ہے جتنا بھی میتھ ہے، یہ جو آپ نے فری میسن کی نشانیوں میں دیکھا ہوگا وہ پلکار لگی ہوئی ہوتی ہے وغیرہ، تو وہ ٹریگنومیٹری، جیومیٹری اور جو کچھ بھی انہوں نے استعمال کیا ہے میتھمیٹیکل، وہ سارا اس کتاب کی تحریر میں کیا، اور خاص طور پہ اس پوائنٹ میں کیا ہے کہ سامریہ اور یہودیہ جو ریاستیں تھیں، بنیادی طور پہ جو یہودا تھا، جو یہودا کے لوگ تھے ان کو انہوں نے سامری بنا دیا، جو سامریہ کے لوگ تھے ان کو انہوں نے جو یعنی مطلب یروشلم کے لوگ تھے وہ سامریہ تھے، اور یہودا کے لوگ اصل میں خانہ کعبہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ خانہ کعبہ کے رہنے والوں کو کہہ دیا یہ سامری ہیں، اور جو یروشلم کے رہنے والے ہیں وہ کیا ہے، یہودا ہے۔ اور پھر انہوں نے جیسے میتھ میں ایکویشنیں بنتی ہیں، اس طرح انہوں نے کیا کیا کہ یہودا کے بادشاہوں کے نام لیے، یہودا کے حالات لیے، اور ان کے ساتھ جو تفصیلات ہیں وہ ساری یروشلم کی لگاتے گئے، اور اسی طرح جو ان کے اپنے جو اسرائیل کے جو بادشاہ تھے ان کے نام لیے، اور ان کے ساتھ تفصیلات ساری جو ہے وہ خانہ کعبہ اور اس طرف کی وہ لگاتے گئے۔ تو لیکن جتنی مرضی جو ہے آپ باتوں کا بتنگڑ بنائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک لفظ میں ساری کہانی جو ہے وہ کھول کے رکھ دیتے ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بتایا آپ کو کہ یہ انہوں نے کتاب جب دوبارہ لکھی تو ان کا ارادہ ہی، کیونکہ انہوں نے بائیکاٹ کر کے لکھی، 520 میں قبل مسیح میں انہوں نے کتاب لکھ دی اور کہا کہ اب جو بھی نبی آئے گا بھلے جو بھی بولے، ہم نے جگہ یہی رکھنی ہے، ہم نے اس جگہ پہ قبضہ کرنا ہے، یہی ہمارا ہیکل ہے، دوسرے ہیکل پہ ہم نے نہیں جانا۔ تو جو دوسرا گروہ ہے اس کو انہوں نے سامریہ قرار دیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کتاب بند کر دی کہ اب ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، اس کے بعد 520 کے بعد ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا۔ وہ آخری نبی وہ تھا جو 520 میں ہم نے وہاں سے آ کے ایرانیوں کے ذریعے سے چھوٹ کے آ کے جو لکھا ہے وہی آخری نبی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن جب کہ ہم جو دوسری جگہوں سے دیکھتے ہیں، خاص طور پہ قرآن کریم کے اس میں دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد نبی آتے رہے۔ تو ظاہری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے جس علاقے میں تھے وہاں پہ نبی نہیں آ رہے تھے، نبی سارے کے سارے کہاں آ رہے تھے؟ سامریہ میں آ رہے تھے۔ کہاں پہ آ رہے تھے؟ سامریہ میں آ رہے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی سامریہ میں ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چھپ کے جا کے وہ یہودا میں، کیونکہ ان کو تھا کہ نبی وہاں پہ آئے گا، جب مجوسی وہاں پہ تلاش کرتے ہوئے آئے تو انہوں نے وہاں پہ قتل عام کیا، تو جس کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماں باپ جو ہے وہ انہیں لے کے چھپا کے یہودا کے علاقے میں چلے گئے اور وہیں پہ وہ بڑے ہوئے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ وحی آنے لگی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دعوت دینے لگے تو جو ہے وہ کہتے یہ تو سامری ہے، کیوں دیکھو یہ سامریوں کی طرح بول رہا ہے۔ تو مطلب یہ کہ وحی کے آنے کے جو حالات ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ طاری ہوتے تھے، اور وہ حالات اس طرح کے سامریہ کے لوگوں پہ طاری ہوتے تھے، کیونکہ وہ نبی سامریہ میں آ رہے تھے، اس طرح کے نبی جو ہے ان میں آ نہیں رہے تھے، تو اس وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے تھے کہ دیکھو یہ سامری ہے، دیکھو بات کیسے کرتا ہے، یہ سامریوں کی طرح بات کرتا ہے۔ تو یعنی گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودا میں یہودا ریاست کے علاقے کے اندر جو رہ رہے تھے یہ چھپ کے رہ رہے تھے، اصل سامریہ کے علاقے کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش وہیں پہ ہوئی جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اور ان کی کتاب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام بالکل حضور کے مشابہ تھے۔ تو انہوں نے جو کتاب ہے کہانی، اس کہانی کو سمجھنے کے لیے سامریہ کے لیے ہم کوئی اپنی یعنی سوچ کسی پہ مسلط نہیں کر رہے، ہم عیسائی دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ اس کرسمس کے موقع پہ آپ کچھ چیزوں کا مطالعہ کریں، کچھ چیزوں کو تلاش کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہودیوں کی عادت سمجھنے کے لیے کہ یہودی لوگ جو ہے وہ کیسے دوسرے گروہ کے اندر اس طرح کی شکل و شباہت اختیار کر لیتے ہیں اور کیسے اپنے آپ کو بن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک کتاب ہمارے پاس عربی میں شاملہ میں موجود ہے، انگلش میں ملتی ہے، وہ بنیامین التتیلی ایک یہودی ہے، اور اس نے 12ویں صدی عیسوی میں جو ہے سلجوکیوں کے دور میں مسلم علاقوں کا دورہ کیا، اور وہاں پہ اس نے کچھ مسلمان فرقوں میں یہودی جو ہے وہ کالے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کا اس نے ذکر کیا ہے، تو اس کا ذرا مطالعہ کریں اور پتہ چلے کہ تاکہ یہودی کس طرح جو ہے اپنے آپ کو ان کی یہودیوں کی طبیعت کے اندر، یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہے اپنے ایک خاص لفظ استعمال کرتے ہیں جو آدمی کیا کہتے ہیں خطروں کا کھلاڑی، وہ بننا ان کو بڑا پسند ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو دوسرے یعنی جگہ پہ بن کے بیٹھنا جو ہے یہ بڑا پسند کرتے ہیں کہ ہم دوسری جگہ پہ جا کے یعنی دوسرے گروہ میں بن کے کچھ چھپ کے بیٹھیں، خفیہ کریں کوئی کام، یہ ان کو ہر چیز میں خفیہ طرح کی چیزیں بڑی پسند ہیں۔ تو بہرحال
اب یہ آج انہوں نے جس جگہ کو سامرا بتا رہے ہیں، جس جگہ کو یہ سامرا بتا رہے ہیں، یہ سامرا بتا رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ یروشلم سے اوپر شمال کی طرف ایک علاقے کو وہ کہہ رہے ہیں سامرا، وہ کسی لحاظ سے بھی سامرا نہیں بنتا۔ تو بہرحال وہاں پہ انہوں نے کچھ یہودی بٹھائے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو سامری کہتے ہیں، اور جو ہے وہ پٹکا وٹکا باندھتے ہیں، اور یعنی مسلمانوں کی شکل میں تھوڑے مسلمانوں کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ اصل میں صہیونی ہیں، اور اصل وہ یہی جو زیونسٹ ہیں، یہی انہی کے وہ ہیں بھائی ہیں جو شکل بدل کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس کے ایڈونچر جسے کہتے ہیں، ایڈونچر کا لفظ مجھے نہیں آ رہا تھا، کہ ایڈونچر کو بڑا پسند کرتے ہیں، تو یہ ایڈونچر کرنے والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے اصل وہ سارے کے سارے، کیونکہ اب وہ جو کہانی اتنی بودھی کہانی ہے ان کی کہ یعنی جن ان کو وہ بتاتے ہیں وہ کسی لحاظ سے بھی ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ظاہری بات ہے ان کی صرف ایک بات درست ہے، وہ جو لوگ ہیں وہ بات کیا درست ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے ہیکل بنایا ہوا ہے، یروشلم والوں نے ہیکل بنایا ہوا ہے، یہ ہیکل غلط جگہ پہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بات صرف سامریوں کی انہوں نے بچا کے رکھی ہے اس فرقے کے ذریعے سے، باقی اصل جو سامری جن کو یہ کہتے تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ اب یہاں پہ پہلے تو میں ایک بات اور بتا دوں، ہمارے ہاں ایک جملہ مشہور ہے، سامرا کی غار، سنا آپ لوگوں نے؟ سامرا کی غار سمجھ میں نہیں؟ تو سامرا کی غار جو ہے نا، بعض لوگ اس سے یہ بھی اصل میں ان کی تحریف کی ایک قسم ہے۔ اب سامرا ہمارے لوگ جو سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سامرا شاید جو عراق کا شہر سامرا ہے اور جو دنیا کا قدیم ترین شہر ہے اس کی غاروں میں سے کسی غار کی بات ہو رہی ہے۔ در حقیقت انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، سامریہ ریاست میں بیت ایل اور یریحو جو ہے سامریہ ریاست میں داخل کیا۔ تو آج بھی یہودیوں کے جو اور وہ بیت ایل اور جو جگہ ہیں یریحو ہے، وہ انہوں نے اس وقت یہاں پہ فلسطین کے اندر، اسرائیل کے اندر ہی دریائے اردن کے جو ہے مغربی کنارے پہ، جو حقیقت میں اسرائیل کے مشرق کے اندر، تو وہاں پہ جگہیں مقرر کی ہوئی ہیں کہ یہ جگہیں ہیں۔ اور آج یہودیوں کی دو تنظیمیں ہیں، یہ ایک ہے صہیونی، مذہبی صہیونی، اور ایک ہے الٹرا نیشنل یہودی، اس طرح کی دو تنظیمیں، اور وہ ارض اسرائیل یا ارضت اسرائیل اس طرح کا کوئی ان کا موٹو ہوتا ہے۔ تو وہ آج اس جگہ میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ ایلیا آئے گا، ایلیا بھی آنے والا ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں یہ ہے کہ ایلیا نے آنا ہے، اور ایلیا جو ہے ایل کا، بیت ایل کا رہنے والا ہے، اور وہ پہلے بیت ایل میں آئے گا، اس کے بعد یریحو میں جائے گا، اس کی بات ہم تفصیلی بات کل کو کریں گے۔ اور یشوع جو ہے اس کے ساتھ آتا ہے یشوع، اور یشوع جو ہے وہ ایلیا کا کیا ہے، شاگرد ہے۔ یشوع کیا ہے، ایلیا کا شاگرد ہے، اور وہ اپنے جو ہے نا 12 بیل ذبح کر کے اس کی خدمت میں آ جاتا ہے، ایلیا کی خدمت میں آ جاتا ہے۔ تو خیر، تو یہ بات ہم تھوڑا سا آگے بھی کریں گے، لیکن اب میں کچھ وہ پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں جس میں عیسائی دوستوں کو دعوت دوں گا کہ وہ خود تحقیق کریں۔ میری بات یا کسی اور کی بات یہ تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی نا، بات ہے تحقیق کی بات ہے۔ سب سے پہلی بات آپ یہ تلاش کریں کہ سامرا کے لوگ کہتے کس ہیں۔ جو سامرا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو کہ ان کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ غیر اسرائیلی رہتے تھے۔ اب اسرائیل کے 12 گروہوں میں سے کون سا گروہ ہے جس میں اسرائیلیوں کے ساتھ غیر اسرائیلیوں کا رہنا ثابت ہے؟ وہ یہودا کا قبیلہ ہے۔ کالب بن یفنہ غیر اسرائیلی تھا اور وہ اسرائیلیوں کے ساتھ رہ رہا تھا۔ تو پتہ چلا کہ یہ سامریہ کس کو کہتے ہیں؟ یہودا کے قبیلے کو کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کتاب میں یہ بار بار حضرت داؤد علیہ السلام کو انہوں نے 3 گالیاں دی ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نسب میں گالیاں داخل کی ہیں۔ تو جو آدمی حضرت داؤد سے اتنا بغض رکھ سکتا ہے تو آپ بتائیں کہ کیا وہ حضرت داؤد کے شہر میں رہنا پسند کرے گا؟ ایک لاجیکل بات۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے اس میں بھی مر اور جو ہے لوبان، ان دونوں کا ذکر ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس میں ذکر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے وہ اس کہانی کے اندر اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا تو اس میں کہا کہ تم اپنے علاقے کے کچھ گفٹ لے جاؤ ان کے لیے۔ ان گفٹوں میں جو چیز ہے ایک ہے لوبان اور دوسری ہے مر، ٹھیک ہے؟ اور لوبان اور مر دونوں خوشبوئیں ہیں، اور یہ اس وقت میں رومیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس زمانے میں پیدا ہوئے اس زمانے میں رومیوں نے عرب کو صرف اس لیے قبضہ کیا کیونکہ یہ جو خوشبوئیں ہیں یہ یورپ میں بہت مہنگی بکتی تھی، اور انہوں نے یہاں پہ یہ ان کی کاشتکاری شروع کی، کیونکہ یہ دنیا میں صرف 3 جگہ پہ اگتی ہے۔ اس وقت تک اگتی تھی، اب تو خیر ہر جگہ ہی اگ جاتی ہوں گی۔
اس وقت تک دنیا میں صرف 3 جگہ پہ لوبان اور مر اگائی جا سکتی تھی. ایک جنوبی عرب میں، شمالی عرب میں بھی نہیں اگا سکتے، جنوبی عرب کے علاقے میں، یعنی حجاز اور حجاز سے نیچے والا جو علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر یعنی سبا تک کا، یمن تک کا علاقہ، اس پورے علاقے کے اندر یہ چیزیں اگتی تھی. باقی علاقوں میں یہ نہیں. ایک یہ علاقہ ہے، ایک صومالیہ ہے اور ایک ایتھوپیا ہے. ان 3 جگہوں کے علاوہ دنیا میں کہیں یہ اگتی نہیں تھی. تو رومی اس وجہ سے آئے تھے. تو اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو شہر ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کا علاقہ وہی ہے جو حضرت یعقوب کا علاقہ ہے، اور وہی علاقہ حضرت عیسیٰ کا علاقہ ہے. تو وہ علاقہ کون سا ہے جہاں پہ مر اور لوبان اگتی تھی؟ یہ آپ سرچ کر لیں، آپ اس کی تلاش کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 1 عیسوی میں یا عیسوی قبل مسیح میں کے وقت میں کس جگہ پہ جو ہے وہ مر اور لوبان اگائی جاتی تھی. اور آخری بات، حضرت ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ رومیوں نے، جو ان کا ہیرودیس جو بادشاہ تھا خاص طور پہ یہودیوں کے علاقے کا، یہودیہ علاقے کا، اس نے حضرت عیسیٰ کے شہر کے اندر جہاں پہ ممکنہ طور پہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہونے کا امکان تھا، وہاں پہ قتل عام کروایا تھا. اور وہ قتل عام بیت المقدس میں اس کے کوئی آرکیالوجیکل یا کوئی ڈاکومنٹری والے کوئی بھی ثبوت نہیں ملتے. تو آپ ذرا سرچ کریں کہ اس زمانے میں یہ انہوں نے قتل عام کس جگہ پہ کیا تھا. اس زمانے میں آپ قتل عام دیکھیں گے، آپ کو عرب کے اندر قتل عام ملتا ہے، رومیوں نے کیا ہے، عرب کے علاقے میں کیا ہے. تو کس وجہ سے کیا وہ وجہ وہاں پہ بیان نہیں، سمجھ بات کی نہیں. تو لیکن یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام عیسائی کے لیے میری دعوت ہے کہ آپ یہ پوائنٹ ہے، ان پوائنٹس کے اوپر سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے. یہ سامرا کا غار کی بات میں بتا دوں کہ آج جو ہے میں نے بتایا جیسے کہ یہودی جو ہے وہ سامرا کی غار کے متلاشی ہیں کہ سامرا کی غار میں جو ہے، سامرا کی غار کا ایک مشہور لفظ ہے، اور سامرا کا غار اصل میں یہودیوں کی اصطلاح ہے. اور سامرا کے غار کی وجہ جو ہے ہم پہلے حصے میں، ساقی کوثر کے پہلے حصے میں ہم نے ذکر کر دی ہے، لیکن اس کو تفصیلی طور پہ اس کے بارے میں بات 1-2 دن اور بھی ہوگی. آج صرف اس کا خلاصہ اتنا بتاؤں کہ کیونکہ انہوں نے بیت ایل اور یریحو کو سامرا کا حصہ قرار دیا تھا، سامریہ ریاست کا حصہ قرار دیا تھا، اور ایلیا نے جو آنا ہے وہ بیت ایل میں آنا ہے. اور ایلیا جو ہے وہ وہاں پہ پہاڑوں کے اندر، ان کی کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ وہ پہاڑوں کے اندر جو بیت ایل کے جو پہاڑ ہیں اس سے نکلے گا، اور اس میں اسے آواز دی جائے گی کہ اے چادر لپیٹنے والے. سمجھ بات کی نہیں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ہے کہ یشوع ان کا شاگرد ہے. یشوع جو ہے وہ اپنے 12 بیل ذبح کر کے حضرت جو ایلیا ہیں ان کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنا شاگرد رکھ لو، اور وہ کہتا ہے کہ میں بالکل آپ جیسا ہو جاؤں. تو اور آخر میں وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے جیسے ایلیا ہے، بالکل اس میں اتنا مشابہت آ جاتی ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ جو ہے ایلیا ہے کہ یشوع ہے. تو جو ہے یہ ایلیا کا تھوڑا سے 2-4 میں سامرا کی غار کا صرف تعارف کرا دوں کہ سامرا آج بھی یہ لوگ جو ہے سامرا سے اس کے متلاشی ہیں. اور جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی جگہ پیدا ہونا تھا جہاں پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونا تھا. اور یہ ایلیا کے بارے میں ان کی کتاب میں تفصیلی بات ہم کل کو کریں گے اس موضوع پہ، کیونکہ کل کا ہمارا جو موضوع ہے اس سے متعلق ہے. لیکن آج 2 جملے صرف میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. ایک تو یہ کہ دیکھ یہودا دیکھ، وہاں پہاڑ کے اوپر سے کوئی آ رہا ہے، کوئی خبر رساں خوشخبری لے کر آ رہا ہے. دیکھو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر سلامتی ہے، اور اے یہودا اپنی تقریب منا، اے یہودا اپنا نذرانہ پیش کر. یہ ناہوم کی عبارت ہے. اسی طرح جو ہے ملاکی کی عبارت ہے، دیکھو خداوند کے بزرگ اور ہولناک دن کے آنے سے پیشتر میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کو باپ کی طرف مائل کر دے گا. تو بہرحال یہ جو ہے ایلیا کا ذکر ہے. اور یشوع قدم بہ قدم ایلیا کے نقش قدم پہ چلتا ہے. تو کاہن یشوع جو ہے وہ میں صرف آج اس کے ایلیا والی کہانی کے علاوہ جو یشوع کا ذکر آیا اس کا ذکر کر رہا ہوں. ایلیا والی کہانی کے اندر جو یشوع کا ذکر ہے وہ کل کریں گے. تو کاہن یشوع کی تمثیل جو ہے مختلف جگہوں پہ آئی ہے. یہ میں عبارت پڑھ کے سناتا ہوں. یشوع خداوند کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے داہنے ہاتھ کھڑا ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. اور خداوند نے شیطان سے کہا ہے کہ اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے. ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا تجھے ملامت کرے. یہ لکڑی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے. اور یشوع میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے ہے. اس میں یہ پورا واقعہ ہے. اس میں یشوع پہلے میلے کپڑے میں ہوتا ہے، اور پھر اس کو دوسری دفعہ اسے پگڑی پہنا کے اسے اتارا جاتا ہے، اسے بھیجا جاتا ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دونوں زندگیوں کا ذکر ہے. ایک ذکر وہ ہے
ایک زندگی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھی، اور ایک زندگی وہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابھی آخری زمانے میں نازل ہونے والے ہیں، تو جب اتریں گے تو وہ والی زندگی ہے، اس میں بادشاہی والی زندگی ہے، تو اس کا ذکر یہاں پہ موجود ہے۔ اور بیچ میں جو فرق ہے وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایلیا جو ان کی کتاب میں دوسری جگہ پہ وضاحت سے۔ اسی طرح ان کی کتاب میں ہے کہ یشوع کاہن کو سونے کا تاج، تو ان کی کتاب کے اندر ہے کہ تب یشوع سے یہ باتیں کہو، خداوند قادر مطلق فرماتا ہے یہاں شاخ نامی ایک شخص ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ شاخ کا لفظ قرآن کریم ان کی کتاب میں بار بار آتا ہے۔ یہ یہودی آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں ہاتھ میں لے کے پھرتے ہیں۔ شاخ جو ہے وہ کھجور کی ایک شاخ پکڑ کے پھرتے ہیں، یہ کھجور کی شاخ ہی اس کا ذکر کیا گیا۔ حالانکہ جو مثال ان کو بتائی گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ۔ یہ ہے شاخ، کہ وہ کس طرح شاخ کی طرح کمزور سے مضبوط ہو جائے گا اور طاقتور ہو جائے گا، یہ شاخ کی مثال ہے۔ تو وہ آج بھی ہاتھ میں ایک شاخ لیے پھر رہے ہیں کہ شاخ سے کچھ نکلے گا۔ تو بہرحال اسی طرح انہوں نے دو ممسوح، یہ اسی طرح زکریا کا خواب ہے۔ یہ زکریا جو ہے ان کے یہودا کے نبی کہتے ہیں، یہ یہودا کے نبی تھے، اور ان کے جو ہے یہ بھی آج بھی انہوں نے یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ ایک جو ہے چراغ بناتے ہیں، اس کے دونوں طرف جو ہے چھوٹی چھوٹی 7 نلکیاں بناتے ہیں، 7 ادھر اور دونوں میں روشنیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو اس میں وہ بتاتا ہے کہ ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں ہیں، ان کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک دائیں جانب ہے ایک بائیں جانب ہے، اور ایک کٹورا کی داہنی طرف اور دوسرا کٹورے کی بائیں طرف ہے۔ یہ ساری تفصیل آخر میں وہ پوچھتا ہے کہ یہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے داہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہرا تیل نکلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا کہ تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں میرے آقا۔ تو اس نے کہا یہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ 2 ممسوح ان کے ہاں، یعنی نبی کا بھی ایک اظہار کا طریقہ ہے، مسح کرتے ہیں، بادشاہ کو بھی جو طریقہ ہے وہ مسح کرتے ہیں، اور دونوں کے لیے 7 اس کا فرق ہے۔ اب پہلے حضرت زکریا سے حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں 600 سال، 600 قبل مسیح کا 600 کا فرق ہے، اور جس کو آپ جب ان میں بات کرتے ہیں راؤنڈ فگر کر کے بولتے ہیں تو اس کو 7 صدیاں بول سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان بھی آپ کی نبوت کا اظہار 610 میں آپ نے جو ہے نبوت کا اعلان فرمایا، تو یہ بھی 7 صدیوں کا فاصلہ ادھر بھی بن جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کی مثال ہے کہ دونوں کے درمیان 7 صدیوں کا فاصلہ ہے، لیکن وہ انہوں نے ایک جو ہے چراغ بنایا ہوتا ہے، اس میں بیچ میں دیوا لگایا ہوتا ہے، دونوں طرف جو ہے وہ 7 اس طرح کی وہ بنا کے رکھتے ہیں، ان کی نشانیاں اس طرح کی دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال، ایک جو پیشن گوئی ہے تورات کے اندر، یعنی تورات کہنا کہ عہد نامہ قدیم کے اندر اس کو تورات کہہ دیتے ہیں، اصل میں یہی ہے یسعیاہ میں جو 750 قبل مسیح میں آئے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں ایک پاک دامن کنواری حاملہ ہوگی، وہ ایک بیٹے کو جنم دے گی، وہ اپنے بیٹے کا نام امانوئیل رکھے گی۔ امانوئیل دہی اور شہد کھائے گا جب تک وہ برائی کو چھوڑے اور اچھائی کو چننا نہ سیکھ لے، یعنی وہ جب تک سمجھ بوجھ کے اس میں آئے گا، لیکن پیشتر اس کے کہ یہ لڑکا نیکی کو چننے اور بدی کو چھوڑنے کے قابل ہو جائے۔ یہ الفاظ ہر جگہ الگ ہیں، ایک اور اس میں دوسری طرح کے الفاظ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سمجھ بوجھ کی جب حالت کو آئے گا تو اس سے پہلے 2 بادشاہوں کی زمین جس سے تم ڈرے ہوئے ہو ویران ہو جائے گی۔ 2 بادشاہوں کی سرزمین وہ ہے جس میں 2 بادشاہ، جو عرب کا ملک ہے اس میں 2 بادشاہ ہمیشہ ہوتے رہے۔ ایک عرب کا بادشاہ جو ہے وہ یمن کے علاقے میں ہوتا تھا، اور دوسرا بادشاہ خانہ کعبہ کے علاقے میں ہوتا تھا۔ تو 2 بادشاہوں کی سرزمین انہوں نے آ کے ویران کر دی تھی، اور رومیوں نے آ کے حملہ کیا اور اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ 2 بادشاہوں کی زمین جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے، ویران ہو جائے گی، لیکن خداوند تم پر اور تمہارے لوگوں پر، تمہارے باپ کے خاندان کے لوگوں پر تباہی لائے گا۔ اس دن کی تباہی اس سے بھی زیادہ بری ہوگی جب اسرائیل یہودا سے الگ ہوا تھا۔ خداوند اسور کے بادشاہ کو تمہارے خلاف لائے گا۔ اس دن خداوند مکھیوں کو سسکار بلائے گا کہ اس دن کھانے کے لیے اور کچھ نہیں ہوگا، یا تو جانوروں کا دودھ ہوگا اور یا شہد ہوگا، تو یہ 2 چیزیں یہ کھائیں گے۔ تو یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
پیدائش کی جو ہے وہ نشانی ہے. تو یہ ساری باتیں وہ تلاش کر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جب پیدا ہوئے تھے کہاں پہ ہوئی تھی. تو یسیع علیہ السلام کی ان کی عبارت ہے. اسی طرح اس کے آگے جو الفاظ ہیں اسی کی تطبیق پھر دوبارہ اس سے اگلے چیپٹر کے اندر ہے. اس کا نام، اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بچے کا نام مہیر شلال حابس ہے. یہ پیچھے والا جو لفظ ہے نا اما نوئیل، اما نوئیل کا یہ ترجمہ عام طور پہ اکٹھا ترجمہ کرتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. اور لیکن اب اگر ان لفظوں کو الگ الگ عبرانی میں چیک کریں تو اما کا معنی قوم ہے، نو کا معنی نیا ہے، اور ایل معنی اللہ. تو مطلب یہ ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے قوم کے لیے نیا آغاز، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک نیا آغاز کریں گے. پرانی ساری باتیں اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیتے ہیں تو پرانی ساری باتیں ختم ہو جائیں گی. اور جو ہے وہ اس کے بعد پھر وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اس سے پہلے تو دو قومیں اپنے اپنے علاقے میں پھنس گئی تھیں نا. ایک علاقے میں جو آدمی پھنس جاتا ہے پھر وہ اس میں ہوتا ہے، ایک یہودا میں رہ رہے تھے لوگ، ایک سامریہ میں رہ رہے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد جو حضرت عیسیٰ پہ ایمان لائے وہ کامیاب تھے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ ناکام ہو گئے. تو بہرحال دوسرا لفظ جو اس سے اگلے چیپٹر میں ہے وہ مہیر شلال حاشبز ہے. اب یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے. اب یہ بظاہر اس میں بھی انہوں نے کوئی نہ کوئی تحریف کی ہوئی ہے، اصل معنی جو ہے اس کے سمجھ میں نہیں آ رہے. اس میں سے ایک شلال کا معنی غنیمت ہے، مہیر اور حاشبز کا معنی تیز تیز ہے. تو اب اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ تیز تیز جو ہے آنے والی غنیمت، لیکن یہ جو اصل معنی ہے وہ اصل لفظ انہوں نے بظاہر اس میں کوئی تحریف کی ہوئی ہے. تو اس میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ ایک مٹی کی تختی لے، اس پر صاف صاف لکھ، اور تب پھر بھروسے مند گواہ حاصل کیے اور اس بارے میں شہادت دے سکیں. تو گواہ جو تھے اوریا کاہن اور زکریا بن یبرکیہ ہے. یہ اس دور کے زکریا ہے جو گواہی دے رہے. حضرت عیسیٰ کے دور میں جو زکریا آئے ہیں یہ 700 سال بعد کی بات ہے. اور حضرت عیسیٰ، اب یہ آپ کہہ لو کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے تو بالکل یہ ایک طرح سے معجزہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو گواہ دیا، انہوں نے جو گواہی دی ہے، جو یہ لکھنے والا یسیع جو لکھوا رہے ہیں وہ 750 میں، اور اس وقت وہ گواہ بنا رہے ہیں زکریا کو. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی جنہوں نے دی حضرت زکریا اور یحییٰ ہے. سمجھ بات کی نہیں؟ اور وہ اس وقت جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے اس وقت وہ تھے. اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہے اس کو جاننے کے لیے کہ سامریہ کے لوگ کیسے تھے، آپ زکریا اور یحییٰ علیہ السلام کے حالات پہ بھی غور کریں. ان کو شہید کس نے کروایا، کیوں کروایا، اور اسی طرح ان کا بود و باش کیسا تھا. ان کا بود و باش ان کی کتاب میں وہ اونٹ کے ساتھ پھرتے تھے یحییٰ، اور جو ہے وہ انہوں نے شہد کا جو ہے وہ انہوں نے ساتھ چھتا، شہد ان کے ساتھ ہوتا تھا، دہی ان کے ساتھ ہوتا تھا، اس طرح کی چیزیں. تو اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور یہودیوں کو ہمیشہ وہ برا ہی کہتے تھے. یہودیوں کو کبھی وہ یعنی یہودا کے لوگ جب ان کے پاس آتے تھے تو ان کے ساتھ وہ بدترین الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے تھے. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ حضرت زکریا اور یحییٰ وہ کہاں پہ تھے. اور یہ انہوں نے بعد میں 100-200 سال بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور عیسائیوں کی وجہ سے جو حضرت زکریا یحییٰ اتنے مشہور ہو گئے کہ اور لوگوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے بھی اپنی کتاب میں کہا کہ بعد میں لکھ دیا انہوں نے کہ زکریا اور یحییٰ بھی 2 یہودی تھے جو حضرت عیسیٰ کے دور میں تھے، لیکن ان کو نبوت ان کی نہیں مانی. قرآن جو ہے ان کو آپ کی ساری باتوں کو بیان نہیں مانتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جن کو اللہ نے گواہی دینے کے لیے بھیجا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی دی، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے آ کے اللہ کا پیغام پہنچایا. تو بہرحال یہ آج کا سبق ہے. باقی انشاءاللہ 3-4 سبق اور بھی اسی موضوع پہ ہیں. اللہ تعالی ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیروں سے مستفید فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں آئیں تو ان کے ساتھ جم کے ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.